جناب تنولی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ ہم حقوق وغیرہ کا ذکر تو کرتے رہتے ہیں. جو رائے صاحب نے سوال اٹھایا ہے واز ویری امپورٹنٹ کہ ان مزدوروں کے فرائض کیا ہیں. کیا اسلام نے اس سلسلے میں رہنمائی دی ہے اور قوانین ملکی اور بین الاقوامی کیا بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو پہلے ہمیں ایک اصولی بات سمجھنی ہے اور ہمیشہ پیش نظر رکھنی ہے کہ اسلام حق کے مطالبے سے پہلے فرض کی ادائیگی کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے. اسلام ایک ایسے معاشرے کا نام ہے جہاں کوئی شخص حق مانگتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا حق میرا فرض ہے اور میرا حق آپ کا فرض. ایسا ہی ہے. جب میں اپنا فرض ادا کروں گا آپ کا ادا ہوگا. جب آپ اپنا فرض ادا کریں گے میرا ادا ہوگا. یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. اسلامی سوسائٹی ادائے فرض پہ بیس کرتی ہے، طلب حق پہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان. یہ بات ہم بھول چکے ہیں. اب ہم اس نقطے پہ آتے ہیں کہ مزدوروں کے فرائض کیا ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، مزدور کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ مزدوری کرے. اور یہ میں نے حدیث پاک کا خلاصہ بے شک صحیح فرمایا. کیسے؟ حدیث پاک ہے کہ آپ سے تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ایک انصاری آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو، مجھے کچھ مدد چاہیے. آپ نے فرمایا بیٹھو. اس کو کچھ سب وہ نہیں کہا پیسے نکالو بھائی، چندہ کرو، ڈونیشنز نہیں. فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ کوئی سامان، کوئی چیز؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کمری، ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے. فرمایا وہ لے آؤ. وہ لے آئے، آپ نے رکھ دیا. فرمایا اس کا کوئی خریدار ہے؟ کیا بات ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں لوں گا. فرمایا نہیں. کوئی اور ہے؟ سبحان اللہ. ایک نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں لے لوں گا. فرمایا 2 درہم لاؤ. وہ 2 درہم اس کو دیے. فرمایا 1 درہم سے گھر والوں کا کھانے پینے کا اہتمام کرو، خرچہ ایک کے لیے کلہاڑی خرید کے لاؤ. سبحان اللہ. بڑی امپورٹنٹ بات. جب وہ کلہاڑی لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کیا؟ سوسائٹی کی ٹیکنالوجی کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی. بہت ہی خوب. بے شک. فرمایا بے شک یہ کلہاڑی لے کے جنگل چلے جاؤ، جب تک تمہارا ہاتھ رزق نہ جائے مجھے چہرہ نہیں دکھانا. یہ حدیث کے میرے سامنے نہیں آنا. یہ 2 درہم کا سودا تھا. وہ 15 دن بعد آئے، چہرے کی کیفیت مختلف. وہ آپ ابھی بات ہو رہی ہے نا، پہچانتے نہیں تھے. پہچانے نہ جائیں، لباس مختلف. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم پہ عمل کیا، لکڑیاں بیچی، 10 درہم مجھے ملے. کمال ہے. اس سے میں نے گھر کا سامان بھی کیا سارا، اور اپنا یہ حالت بدل کر آگے بھی میں کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمیں حدیث پاک میں مذکور اس کلاڑی کو اپنا نشان بنانا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محنت کا نشان بنانا چاہیے. اس کلاڑی سے اپنی سستی اور کوتاہی اور غفلت کی رسیوں کو کاٹ دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے ہمیں ہاتھ سے محنت کرنا دیا ہے، مہر لگائی. محنت میں برکت ہے. تو مزدور کا پہلا فرض کیا ہے؟ وہ بغیر کام کے نہ رہے، جی نکمہ نہ رہے، کام ڈھونڈے اور ملے ہوئے کام کو اللہ کی نعمت سمجھے. واہ. جب ہمارا یہ رویہ ہوگا ڈاکٹر صاحب، کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے کھڑی ہر دیوار دروازہ بن جائے گی. سبحان. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ آپ سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ان خیر من استاجرت القوی الامین. بہترین مزدور کون ہے؟ جس میں 2 باتیں ہوں، قوی ہو اور امین ہو. اگر میں آج کے حوالے سے اس کا ٹرانسلیشن کروں، وہ کمپیٹنٹ ہو اور ہانیسٹ ہو. بہت خوب. کمپیٹنسی چاہیے. یہ اس کا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہ وہی ہے. ہاں اچھا، حضرت موسیٰ کے حوالے یہ دختران شعیب کا جملہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ رکھا. کمال ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ مزدور کو ہر وقت، ہم بھی مزدور، سب ہر اپنی اپنی سطح پہ مزدور ہے، کام کرنے والے، ہر کام کرنے والے کو ہر وقت اپنی کمپیٹنسی کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اے آئی آئی تو یہ پراپگنڈا ہوا جی اے آئی آنے سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. مجھے کسی بل گیٹس یا کسی کا جملہ یاد آ رہا ہے، اس نے کہا کوئی بے روزگار نہیں ہوگا اے آئی کے آنے سے. اے آئی کے آنے سے اے آئی جاننے والے نہ جاننے والوں کو ریپلیس کریں گے، ان کو بے روزگار کریں گے. بہت خوب. اب دیکھیں اس آیت کا معنی انہوں نے سمجھا. ایسا ہی ہم نے اپنے قوی ہونے کو، اپنی ایکسیلنس کو، اپنی کمپیٹنسی کو، اپنی استعداد کو ہر اگلے لمحے بڑھانا ہے، اپڈیٹ ہونا ہے. اور دوسرا اپنی ہانیسٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جب یہ 2 باتیں ہوں گی تو پھر وہ آئیڈیل مزدور ہوگا. یہ 2 تو حضور مشکل کام. اچھا حدیث پاک ہے ان اللہ یحب المؤمن المحترف. کیا بات. اس مومن سے محبت کرتا ہے جو صاحب ہنر ہے. اللہ اللہ. حدیث کے الفاظ. سبحان اللہ، سبحان. ایک اور حدیث پاک ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. جی اللہ اس مومن سے محبت کرتا ہے جو جب کام کرے ہنرمندی کی مہارت کے درجے پہ جا کے کام کریں. واہ. اب ڈاکٹر صاحب یہ جو چیزیں ہیں، جب ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک نالج کا،
ایک ہنر کا ڈیلیور کرنے کا کلچر پیدا ہوگا. بے شک ایک انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں ڈیلیور کرنے کا کلچر نہیں ہے. جی اچھا اگر آپ عام طور پہ ہم یہ بات سنتے ہیں یہ بیٹا پڑھ گیا جی کیا کرتے جسے ملازمت مل گئی بس تنخواہ بڑی اچھی کم کوئی نہیں.